اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کی داستان امام زین العابدین علیہ السلام کے بنا مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کربلا شہادت کے بعد اسارت پر مکمل ہوتی ہے، اور اسیر کربلا نے مقصد شہادت کو کوفہ و شام کی قید میں زندہ کر دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام عصمت و طہارت کی چھٹی کڑی اور ہمارے چوتھے امام ہیں۔ آپ کی والدہ جناب شہر بانو ایران کے بادشاہ نورشروان عادل کی خاندان سے یزدجرد کی بیٹی تھی۔ آپ کی ولادت 15 جمادی الاول سن 38 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ اس طرح امام زین العابدین علیہ السلام جس وقت اس دنیا میں آپ نے قدم رکھا، اس وقت 3 امام موجود تھے: امام علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ آپ جس وقت 2 سال کے تھے، مولا علی حضرت علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، اور آپ جب 12 سال کے تھے تو امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے، اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت آپ کی عمر 23 یا 24 سال کی تھی۔ آپ کا اسم گرامی علی اور آپ کا لقب زین العابدین علیہ السلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دے گا تو میں سب کے نام علی رکھوں گا، اور اگر 100 بیٹیاں بھی دے گا تو میں سب کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ شاید یہ اس وجہ سے تھا کہ اس وقت علی اور فاطمہ نام رکھنا جرم تھا، اور لوگ علی و فاطمہ نام نہیں رکھتے تھے، لیکن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے نام سارے کے نام علی اور فاطمہ رکھے۔ آپ 23 سال کی عمر میں امام حسین السلام کی شہادت کے بعد اس وقت امام ہوئے، اور سن 95 ہجری میں 95 ہجری میں یعنی 25 محرم 95 ہجری میں شہید ہوئے، اور آپ کی قبر مدینہ منورہ میں ہے، جنت البقیع میں ہے، جس کو سن 1925 میں آل سعود نے مسمار کر دیا اور برباد کر دیا۔ جن حالات میں ہمارے امام چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام امام ہوئے ہیں، ان حالات میں کوئی امام یا کوئی نبی کسی نے اس عہدے کو نہیں اٹھایا ہے۔ مولا علی جب امام ہوئے تو سن 11 ہجری مدینہ تھا، اصحاب رسول تھے۔ سن 40 ہجری میں جب امام حسن امام ہوئے، کوفہ تھا، مولا علی شہید ہوئے تھے، اصحاب تھے، گھر والے تھے، حالات اتنے خراب نہیں تھے۔ سن 50 ہجری جب امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے، امام حسین امام ہوئے، تو مدینہ تھا، اعزاء، اقرباء، اصحاب سب لوگ تھے۔ لیکن سن 61 ہجری جس وقت امام علی علیہ السلام کے فرزند امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، اور امام زین العابدین علیہ السلام امام ہوئے ہیں، اس وقت ایسے حالات تھے کہ کربلا کا میدان تھا، نو کے نیزہ پر امام حسین علیہ السلام کا سر تھا، 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی، سخت بیماری اور غش پہ غش کا عالم تھا، اسباب لوٹے جا رہے تھے، عورتوں کے پردے چھینے جا رہے تھے، خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی، اور کوئی اپنا حامی و مددگار نہیں تھا۔ ایسے حالات میں ہمارے چوتھے امام نے امامت کے ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا، اور سب سے پہلا جو فقہی مسئلہ امام نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ خیموں میں آگ لگی تھی، عورتوں کی چادریں چھن چکی تھیں، عورتیں جان بچا بچا کے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا آتی ہیں اور پوچھتی ہیں، اے میرے فرزند، ہماری چادریں چھن چکی ہیں، خیموں میں آگ لگی ہیں، تم بتاؤ کہ ہم جل کے مر جائیں یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ چوتھے امام نے غش سے آنکھیں کھولی اور فرمایا، پھپھی اماں، خیمے سے باہر نکل جائیے، جان کا بچانا واجب ہے۔ یہ وہ امام تھے جس کا پہلا فقہی مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں آگ لگی تھی اور بیویاں پوچھ رہی تھیں کہ جان بچائیں یا جل کے مر جائیں۔ شہدائے کربلا شہید ہو گئے تو ان کی مصیبتیں تمام ہو گئیں اور ان کی مشکلات ختم ہو گئی، اور جو بچے تھے وہ صرف بھوکے اور پیاسے تھے اور داغ دیدہ تھے۔ لیکن چوتھے امام ان تمام مصائب کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک مشکل اور تھی
ایک مصیبت اور تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ شب عاشور سے سخت مریض تھے، اور آپ کے اوپر بھوک، پیاس، مصیبت، ان تمام چیزوں کے علاوہ، اعزاء قربا کے عطاق کے علاوہ، ان کے اوپر مرض کی کمزوری بھی غالب تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا وہ کسی امام نے نہیں دیکھا۔ باپردہ عورتوں کو بے پردہ دیکھا، اپنے عزیزوں کے لاشوں کو بے گور و کفن سر بریدہ میدان کربلا پر لاوارث دیکھا، کوفہ و شام کے بازار میں قید کی مشقت دیکھی، مسجد نبوی میں منبر پر دشمن اہل بیت کو شان اہل بیت میں گستاخیاں کرتے دیکھا، قید خانہ شام میں 4 سالہ بہن کا جنازہ دیکھا۔ امام ان حالات سے گزرے، اور ان حالات سے گزرنے کے باوجود بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری، اور دین کی کشتی کو بھنور تک سے نکال کے ساحل تک پہنچایا، دین کو بچایا، اسلام کو بچایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب میدان کربلا کے اس تمام واقعے کے بعد مدینے میں کسی نے پوچھا، آقا من الغالب، اس کربلا کی جنگ میں کامیاب کون ہے؟ تو امام نے فرمایا، دیکھو گلدستہ اذان پر اذان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اگر اذان کی آواز آ رہی ہے تو سمجھ لو جو اذان کو مٹانا چاہتا تھا وہ ہار گیا، جس نے اذان کو بچانا چاہا تھا وہ جیت گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کا مقصد شہادت کے ذریعے ہو یا اسارت کے ذریعے ہو، شہادت حسین کی تھی، اسارت زین العابدین کی تھی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان دونوں نے اپنے اپنے حق کو ادا کر کے دین کو بچایا، نماز کو بچایا، قرآن کو بچایا، شریعت کو بچایا، حلال و حرام کو بچایا، اور انبیاء اور مرسلین کے ذکر کو بچایا۔ امام نے ایسی نمازیں پڑھیں کہ آپ کو سید العابدین کہا گیا، زین العابدین کہا گیا، اور آپ نے ایسے سجدے کیے کہ آپ سید الساجدین کہلائے۔ سلام ہو آپ پر اے امام زین العابدین، سلام ہو آپ پر اے سید الساجدین، سلام ہو آپ پر اے حسین ابن علی کے وہ فرزند جس نے بہادری کا وہ کارنامہ انجام دیا جو کسی امام نے انجام نہیں دیا۔ شاید میدان جہاد میں تلوار چلانا آسان ہو، لیکن گھر کی عورتوں کو بے پردہ بازاروں میں دیکھنا ایک عزت دار انسان کے لیے بہت مشکل ہے، اور اسی کو کہتے ہیں شجاعت، کہ ان تمام حالات کے باوجود بھی دین کے لیے امام علیہ السلام نے سب کچھ برداشت کر کے دین کو آگے بڑھایا۔ 35 سال کی اس مدت میں صحیفہ سجادیہ جیسا بڑا سرمایہ ہمارے حوالے کیا، اپنے ہاتھوں سے لکھا اور ہمارے حوالے کیا۔ صحیفہ سجادیہ اصول دین، فروع دین، معرفہ اسلامی اور معرفہ الوہیت کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے۔ خدا سے دعا ہے پالنے والے ہم سب کو صحیفہ سجادیہ کو پڑھنے کی، اس کے ترجمے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ رسالہ حقوق کے ذریعے سے آپ نے یہ بتایا کہ لوگوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔